شکریہ جناب اسپیکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسپیکر صاحب جن ممبران نے اس ڈیبیٹ میں حصہ لیا میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ سب نے انتہائی خلوص سے تعلیم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں نے ان کی کٹ موشنز کے لیے کو اس لیے اپوز کیا کہ جو ان کی معلومات تھی میرا خیال ہے اس میں کمی تھی، ورنہ ان کی جو خلوص ہے اس کو میں تعلیم کے بارے میں کوشچن جو ہے وہ نہیں کرتا. جناب اسپیکر، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ 72 سال ہو گئے ہم نے تعلیم کو بحیثیت مجموعی وہ مقام نہیں دیا جو ہمیں مقام دینا چاہیے تھا، اور خاص طور پہ جو ریاست کی ذمہ داری تھی کہ وہ سب بچوں کو ایک معیاری تعلیم مہیا کرے، اس میں ریاست جو تھی وہ مکمل طور پہ ناکام ہوئی. ریاست کی ناکامی کی ایک مثال جو ہے، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں، لیکن 70 کی دہائی تک تقریباً سرکاری اسکولوں پر اور سرکاری یونیورسٹیز پہ پھر بھی کوئی اعتماد تھا لوگوں کو. لیکن مجھے یاد ہے کہ 70 کی دہائی میں یہ اعتماد تبدیل ہونا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ لوگوں کا جو آپ کی ایمرجنگ مڈل کلاس تھی اس نے فیصلہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کو سرکاری اسکولوں میں نہیں بھیجنا. اور انہوں نے کیونکہ یہ ایک ڈیمانڈ پیدا ہوا، تو مجھے یاد ہے کہ ارلی 80s میں یا لیٹ 70s میں جب دوبارہ پرائیویٹ سکولز کھلنے کی اجازت ہوئی تو ایک دم پرائیویٹ سکولز جو تھے وہ بننے شروع ہو گئے، اور پرائیویٹ سکولز بنتے بنتے ایک بہت بڑا سیکٹر جو ہے وہ پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کا آ گیا. اس سے کئی چیزیں ہوئیں جو کہ کچھ چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں اچھی بھی تھیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسے مضمرات، کچھ ایسے اثرات ہوئے جو کہ قوم کے لیے اچھے نہیں تھے. کہ قوم کی جو تعلیمی نظام تھا وہ طبقاتی حصوں میں تقسیم ہو گیا، کہ جو افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اپنے لیے جو سرکاری اسکولوں تھے ان میں جگہ بنائی، اور ان سرکاری اسکولیں سارے تو نہیں لیکن جو خاص طور پہ ایلیٹ اسکولز تھے ان کا جو امتحانوں کا سلسلہ، ان کا سلیبس، ان کا کورس، ان کا سرٹیفیکیشن، جو ڈگریاں آتی تھیں وہ بھی باہر سے، تو انہوں نے ایک الگ اپنا ایک نظام جو تھا وہ کھڑا ہو گیا. جو سرکاری اسکول تھے جن کی تعداد سب سے زیادہ تھی وہ زیادہ تر طبقاتی اس لیے کہتا ہوں کہ اس میں جو لوور انکم گروپس تھے جو افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں بھیجیں، تو وہ پھر سرکاری اسکولوں تک محدود ہو کے رہ گئے. اور اس کے باوجود کہ ان کی تعداد سب سے زیادہ تھی، لیکن اوور دی ایئرز کوئی یہ نہیں ہوا کہ سرکاری اسکولوں کی جو تعلیمی معیار تھا کو وہ بہتر ہوتا. وہ سرکاری اسکولوں کا تعلیمی معیار جو تھا وہ کمزور سے کمزور تر ہوتا گیا. ایک اور چیز بھی پیدا ہوئی، وہ یہ تھا کہ جو سب سے غریب بچے تھے، سب سے غریب، جن کے والدین ان کو ان کی تعلیم کا کیا ان کے کھانے پینے کا بھی بندوبست نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس کوئی جگہ جانے کی نہیں تھی. اور میں یہاں خراج تحسین پیش کرتا ہوں مدارس سے کہ مدارس نے ان بچوں کو دل سے لگایا، سینے سے لگایا جن کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. یعنی کہ جس کو غریب سے غریب تھے، یہ پورسٹ آف دا پور کہتے ہیں، وہ کہاں گئے؟ وہ مدارس میں چلے گئے. اور مدارس کا ایک اپنا نظام تعلیم تھا، اور اس کے اندر درس نظامی اور باقی ان کی اپنی سرٹیفیکیشنز جس کا سرکاری نظام تعلیم سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو اس سے رزلٹ کیا ہوا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو طبقاتی تقسیم تھی، جو انکم کی بنیاد پہ تھی یا کسی اور زیادہ تر انکم کی بنیاد پہ تھی، تو آپ کا نظام تعلیم بھی 3 حصوں میں بٹ گیا. ایک پرائیویٹ سکولز کا نظام آیا،
ایک سرکاری اسکول کا نظام ہے، پرائیویٹ اسکول، سینئر کیمبرج، او لیول، اے لیول وغیرہ وغیرہ، بیکلوریا، اور وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے، اس میں اور نئی نئی سرٹیفکیشنز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اسکول میٹریکولیشن ایگزام اور اس کا معیار کم، اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ آپ پرائیویٹ اسکول سے آ کے سرکاری اسکول میں آئے تو لوگ کہتے تھے معیار بہت خراب، اور مدارس جو تھے وہ درس نظامی ایک بالکل۔ یہ تقسیم ہو گئے ہم، تعلیمی نظام کا تقسیم ہونے کا مطلب اسپیکر صاحب یہ ہے کہ اس کے دو شاخسانے نکلے۔ میں آپ سے تھوڑا سا اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے، کبھی کبھی تعلیم پہ بات ہوتی ہے تو اس لیے میں تھوڑی سی تاریخ آپ کی سمع خراشی کر رہا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ اس کے دو بہت بڑے نقصانات ہوئے۔ ایک تو نقصان یہ ہوا کہ ایک جو ناانصافی ہمارے معاشرے میں تھی اس کو مزید استحکام ملا۔ کیسے ملا؟ وہ ایسے ملا کہ جو ایک اچھی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے ساتھ جن کا لنک تھا، وہ جو تھے ان کو، کیونکہ ہمارا نظام تعلیم کے بعد ہمارا سرکاری نظام انگریزی بیسڈ، ہمارے سرکاری امتحانات انگریزی بیسڈ، ہمارے ایف پی ایس سی کے ایگزامز انگریزی بیسڈ، ہمارا عدالتی نظام انگریزی بیسڈ، ہمارا کارپوریٹ نظام انگریزی بیسڈ، تو اس سے ہوا کیا؟ اس سے ہوا یہ کہ یہ جو بچے تھے جو اس نظام تعلیم میں جا رہے تھے، وہ پہلے دن سے ان کے چانسز ترقی کے اور آگے بڑھنے کے جو تھے وہ زیادہ ہو گئے، اور جو سرکاری اسکولوں میں میٹرک کر کے آتے تھے جن کا زیادہ تر اردو میں تعلیم کا تھا، ان کے لیے اس حد تک پہنچنا جو تھا وہ مزید مشکل ہو گیا۔ یعنی وہ پہنچتے تھے لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت زیادہ ایفرٹ کر کے وہاں پہ پہنچتے تھے، اور جو ہمارے مدارس کے بچے تھے ان کی تو سرٹیفکیشن کوئی بورڈ ریکگنائز ہی نہیں کرتا تھا، ان کے لیے تو کوئی کیریئر ہی نہیں تھا، ان کے لیے تو صرف یہ کیریئر تھا کہ آپ جو ان کے اپنے ہیں اعلیٰ عرفہ، یہ وہ جو مختلف ان کے ہیں وہ کریں اور اس کے بعد کسی مسجد میں امام ہو جائے، اور کوئی کیریئر ہی نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑی جو ناانصافی تھی ہمارے نظام میں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ طبقاتی تفریق جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی جائے گی۔ دوسرا اسپیکر صاحب جو پرابلم اس سے پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہماری قوم کی ذہن اور سوچ جو ہے وہ بکھر گئی، کیونکہ جب آپ جو تعلیم کا نظام ہے یا نصاب ہے وہ آپ کو ایک سوچ مہیا کرتا ہے، ایک دنیا دیکھنے کا طریقہ آپ کو سکھاتا ہے۔ اگر آپ ایک خاص قسم کا ذہن بنائیں گے تو دنیا کو بھی اس طریقے سے دیکھیں گے۔ رزلٹ میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ ایک ایلیٹ اسکول کے بچے کو اور ایک مدرسے کے بچے کو ایک کمرے میں بٹھا دیں، وہ ایک دوسرے سے گفتگو بھی نہیں کر سکتے، نہ ان کی زبان ایک ہے، نہ ان کی سوچ ایک ہے، نہ ان کی قدریں جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سمجھ آتی۔ تو ہم نے بجائے ایک قوم بننے کے، ہم نے قوم کو بھی تقسیم کر دیا۔ میں بہت زیادہ اس پر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن پچھلے 15-20 سال میں جو ہمیں بہت سارے مشکلات پیش آئے، جو بہت سارے چیلنجز کو ہم نے فیس کیا بطور قوم، اس میں یہ مختلف سوچ جو تھی، یہ جو الگ الگ سوچ تھی، اس کا بھی ایک کردار تھا۔ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا کہ اس کا قصور تھا یا اس کا قصور تھا، لیکن اس سوچ کا ایک کردار تھا، اور اس کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی ہم نے بحیثیت قوم۔ اسپیکر صاحب، یہ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا مراد سمجھا، اس لیے اور ہمارے تحریک انصاف کے مینیفیسٹو میں بڑی دیر سے ایسے تھا، اور جب ہم آئے اور ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی لکھا کہ یہ تعلیمی نظام جو ہے
اس کو یہ بکھرا ہوا نظام، یہ تقسیم ہوئی تفریق شدہ قوم جو ہے، اس کو بھی ہم نے اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی، اور اس لیے ہم نے ایک یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام بنایا۔ اور اسپیکر صاحب، یکساں تعلیمی نصاب کا پروگرام ہم نے اس وقت بنایا جب کہ 18ویں ترمیم کے بعد نصاب جو ہے وہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہی نہیں ہے، لیکن ہم نے اس سے ڈٹر نہیں ہوئے۔ ہم نے کہا ہم صوبوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ ہم نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس بنائی، اس کو زیادہ افیکٹو کیا، پہلے بھی تھی لیکن اس کو زیادہ افیکٹو کیا۔ ہم نے سب کے صوبوں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھے۔ ہم نے ایک نیشنل کریکولم کونسل بنائی، ہم نے اس میں سب لوگوں کو شامل کیا، مختلف مکاتب فکر کو شامل کیا، اس میں مدارس کے اتحاد تنظیم المدارس کو شامل کیا، اس کے اندر انگریزی اسکولوں کو شامل کیا، اس کے اندر صوبائی نمائندگان کو شامل کیا، اور ہم نے کہا آئیے، یہ کوئی تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، یہ قوم کا معاملہ ہے، آئیے مل کے کریں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں سب کو، سارے صوبوں کو، سب نے اس میں تعاون کیا، سب نے کہا کہ بالکل یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں یقیناً یہ ہمارا صوبائی سبجیکٹ ہے، لیکن ہم اس میں آپ اور ہم مل کے ایک نصاب بنائیں گے۔ تو میں یہ خوشخبری سنانا چاہتا ہوں اپنے کولیگز کو اور آپ کے توسط سے قوم کو کہ جو پرائمری کا نصاب ہے کلاس 1 to 5 وہ بن گیا ہے۔ اس کے اوپر سارے صوبوں نے اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے، کیونکہ ان کے ساتھ مل کے بنایا تھا، ایکسپرٹس کو بلایا، سب کو بلایا۔ اور میں خاص طور پہ اس میں ہم نے انگریزی اسکولوں کو بھی شامل کیا، اتحاد تنظیم المدارس کو بھی شامل کیا، ہر کسی کو شامل کیا۔ اور وہ جو فکر تھا لوگوں کو کہ جی سٹینڈرڈ گر جائیں گے، اگر سرکاری کچھ کام ہوگا تو سٹینڈرڈ گر جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے اسپیکر صاحب، ایک اعلیٰ نصاب بنا۔ اب ہم اس کے نیکسٹ سٹیپ پہ جا رہے ہیں۔ نصاب تو بن گیا ہے، نصاب ہے، براڈ گولز ہوتے ہیں نصاب کے کہ ہمیں یہ ایجوکیشنل آؤٹ کمز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز۔ اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ ہم جو ٹیکسٹ بکس ہیں ان کو تیار کریں، اس پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس میں ابھی ہم صوبوں کے ساتھ مشاورت کر کے ایک آپ کے مثالی ٹیکسٹ بکس بنائیں گے، اس کو اوپن سورس کر دیں گے، یعنی کہ جو مرضی چاہے اس کو چھاپے، لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ وہی ہوگا۔ اور انشاءاللہ تعالی اس کے مختلف مراحل ہیں، وہ چھپیں گے، سب کچھ ہوگا، اپروولز ہوں گی، ایکسپرٹس بیٹھیں گے، دیکھیں گے، جانچیں گے، صوبے بیٹھیں گے، ہر کوئی بیٹھے گا، وہ مل کے جب ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک لیجسلیشن ہوگی، جو کہ میں سمجھتا ہوں دسمبر جنوری کے ارد گرد ایک لیجسلیشن ہوگی، جس کے بعد یہ لازمی ہو جائے گا پاکستان کے سارے اسکولوں کے لیے، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں، چاہے وہ مدرسے ہیں، کہ سب کا جو کلاس 1 to 5 کا جو پرائمری اسکول سسٹم ہے وہ انشاءاللہ تعالی یکساں ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک اور جو چیز کی، چترالی صاحب اٹھ کے چلے گئے ہیں، میں ان کو کہ ہم نے مدارس کے ساتھ بہت ساری میٹنگز کی اور ہم نے ان کو باور کرایا کہ یہ جو نصاب ہم مل کے بنا رہے ہیں، اب آپ اپنا نظام نہ چھوڑیں لیکن اس کو بھی اپنائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آئیں، وہ میٹرک کا بھی امتحان دیں، ایف اے ایف ایس سی کا بھی امتحان دیں، تاکہ جو مدارس کے فارغ التحصیل بچے ہیں وہ بھی انجینئر بن سکیں، ڈاکٹر بن سکیں، وہ ان کے لیے بھی وہ سارے کیریئرز اوپن ہوں جو کیریئرز کسی اور بچے کے ہوتے ہیں۔ اور مجھے اس میں بھی خوشی ہے کہ اتحاد التنظیم المدارس اور باقی صرف اتحاد التنظیم المدارس پرائیویٹ اسکول اپنا مدارس نہیں ہے، اس کے علاوہ سسٹم بھی ہیں، لیکن سب نے مل کے اس پہ اتفاق کیا ہے کہ اگلے 3 یا 4 سال کے اندر انشاءاللہ تعالی سارے جو مدارس ہیں وہ ان کے بچے ایف اے ایف ایس سی میٹرک اور جو سرکاری امتحانات اور نصاب ہے اس میں شامل ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ درس نظامی ختم ہو جائے گا، درس نظامی بھی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایک سرکاری امتحانات ہیں وہ بھی ہوں گے۔ تو یہ بھی ایک
انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے، اور اس میں بھی قوم کو یکجا کرنے کے لیے اس کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ اب میں مختصراً 3-4 باتیں کروں گا کیونکہ اسپیکر صاحب ٹائم جو ہے وہ قیمتی ہے۔ کرونا کی جب یہ بیماری آئی تو، اور ایک وبا آئی اور ایک چیلنج آیا، اور ایک ایسا چیلنج تھا کہ جو پچھلے 100 سال میں کم از کم ساری دنیا نے اس قسم کا چیلنج، لاسٹ اس قسم کا چیلنج اسپینش فلو آیا تھا 1918 میں، اس کے بعد 102 سال کے بعد یہ چیلنج آیا، تو اس کے لیے کوئی بھی فلی پریپیئرڈ نہیں تھا۔ ہم نے تقریباً مجھے جو یاد پڑتا ہے 7 مارچ کو ہم نے فیصلہ کیا کہ سارے سکولز اور سارے تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں۔ اس کے بعد یعنی کہ وہ فیصلہ تو کیا، لیکن میرا خیال ہے 15 یا 16 مارچ کو سکول سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ ہم نے فوری طور پہ بندوبست کیا، پی ٹی وی سے بات کی، ایک چینل لیا ان سے، اور جو تعلیمی اسباق تھے ان کو ڈھونڈا کہ کہاں اسباق موجود ہیں، اور آپ کو اسپیکر صاحب خوشی ہوگی سن کے کہ فرسٹ ویک آف اپریل سے ہم نے ٹیلی اسکول کا اجرا کر دیا، جو صبح 8 بجے سے لے کے شام 6 بجے تک تعلیم جو ہے وہ مختلف کلاسوں کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ریڈیو اسکول کا کام شروع کیا ہے، وہ بھی عنقریب انشاءاللہ ہم ریڈیو اسکول جو ہے وہ لانچ کر دیں گے۔ ساتھ ساتھ ہم نے نئے میرا خیال ہے شاید ناز صاحبہ نے کسی نے کہا ٹیکنالوجی، ہم اب ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں نیا کانٹینٹ کریٹ کرنے کے لیے، تاکہ جو ہمارے ہم سیکھ بھی رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک لرننگ کرو بھی تھا کہ آن لائن پڑھانا کیسے ہے، آن لائن پڑھانے کے طریقہ کار کیا ہے، تو وہ بھی ہم کر رہے ہیں تاکہ اس کو بہتری کر۔ لیکن پرابلمز بھی ہیں جن کا ذکر بھی کیا گیا، مثلا ایک بہت بڑا پرابلم جو ہے وہ انٹرنیٹ کی اویلیبلٹی ہے ہر جگہ۔ یونیورسٹی لیول پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ آن لائن ایجوکیشن کریں تاکہ بچے جو گھر میں بیٹھے ہیں ان کو تعلیم ملتی رہے، لیکن آن لائن ایجوکیشن میں بہت سارے پرابلمز ہیں۔ جو پرابلمز ہیں آن لائن ایجوکیشن میں، ان میں ایک جو بہت بڑا پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، تو اس لیے وہ بچے جو کہ بڑے شہروں میں نہیں ہیں یا جو دور دراز علاقوں میں ہیں جہاں انٹرنیٹ کی کوریج ٹھیک نہیں ہے، ان کو وہ تعلیم نہیں پہنچ رہی، سو یہ ایک بہت بڑا پرابلم۔ اس سلسلے میں میں نے چند دن پہلے اپنی منسٹری میں سارے گورنمنٹ کے جو ادارے انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جو کہ اس میں ٹیلی کامز ہیں، اس میں پی ٹی اے ہے، اس میں یہ جو منسٹری آف آئی ٹی ہے، سب کو اکٹھا کیا۔ میں نے کہا آئیے ہم مل کے کوئی انٹر منسٹریل پروجیکٹ بناتے ہیں جہاں پہ ہم سارے جو ملک ہے اس کے اندر اپنی انٹرنیٹ اویلیبلٹی کو بہتر بنا سکیں۔ اس میں ہم نے اور چیزیں بھی سوچی ہیں، میں آپ کا بہت زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، لیکن ہم لوکل ایریا نیٹ ورکس بھی بنا سکتے ہیں۔ کئی جگہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ پرابلم ہے، لیکن وہاں ہم لوکل ایریا نیٹ ورک بنا کے اور صرف تعلیم ریلیٹڈ کانٹینٹ اس کے اوپر جاری کر سکتے ہیں۔ لیکن انٹرنیٹ میں ہم نے بہت بڑا سفر طے کرنا ہے۔ ایون اسلام آباد کے اندر اگر آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، کئی جگہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہے، سو اس لیے پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک عنقریب ایک پورا کمپریہنسو پلان یہ انٹرنیٹ اویلیبلٹی اور انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی اور اس سارے سلسلے کو بہتر بنانے کے لیے کریں گے۔ لیکن دوسرا پرابلم لرننگ بھی ہے، لرننگ بھی ہے۔ ہمارے ٹیچرز نے بھی سیکھنا ہے، سب نے سیکھنا ہے کہ اگر ہم نے دور سے پڑھانا ہے تو دور سے پڑھانے کا طریقہ جو ہے وہ کون سا بہترین ہے، تو وہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی منسٹری میں سب کی اطلاع کے لیے کروں کہ ہم نے اپنی منسٹری میں ایک پورا ونگ ڈسٹنس لرننگ کا بنا دیا جو پہلے نہیں تھا، اس لیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آگے وقت آ رہا ہے اس کے اندر ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ ایک بہت میجر رول پلے کرے گا، اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے، اور وہ ہم نے شروع کر دیا۔ اسپیکر صاحب صرف 2-3 چیزیں ہیں جن کے اوپر میں ویری کوئکلی، کیونکہ وہ باتیں کی گئیں، باتیں تو بہت ساری کرنے کی، میں صرف ایک چیز آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہاں ایک قرارداد پاس کی ہے خاتم النبیین کی
حوالے سے کہ اس کو نصاب جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جائے اس کے ساتھ خاتم النبیین جو ہے نا وہ لکھا جائے. تو کائنڈلی وہ قرارداد جو ہے نا آپ بالکل بالکل اسپیکر صاحب ایسا ہی ہوگا. ہم جو نیشنل کریکولم کونسل ہے ان کو ہدایت کر دیتے ہیں کہ جہاں بھی نام آئے گا خاتم النبیین ہمارے حضور پاک کا, وہاں پہ خاتم النبیین جو ہے وہ لکھا جائے گا. 2-3 چیزیں لوگوں کی اطلاع کے لیے جی. ایک تو میں یہ اطلاع کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑا چیلنج جو تھا اسپیکر صاحب وہ یہ تھا کہ 40 لاکھ بچوں نے امتحان دینے تھے, 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بھی. وہ ان کو امتحان دینے گے تھے تبھی پروموشن ہونا تھا. امتحان ممکن نہیں تھے. جب امتحان ممکن نہیں تھے تو کیا کرتے؟ تو اس لیے ہم نے بہت ساری مشاورت کرنے کے بعد ایک آرگنائزیشن ہے IBC انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین, ان کی سفارشات سے صوبوں کے ساتھ مل کے ہم نے تقریباً سارے بچوں کو پاس کر دیا. کا سب سے اچھا ڈیسیجن ہوا کیونکہ میرے گھر میرے بچوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچا ہے. ہم نے اس میں ایک تھوڑا سا فارمولا بنایا اور اس میں ہم نے مختلف اور لیکن میں یہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سارا بین الصوبائی ہماری جو انٹر منسٹریل کانفرنس ہے اس کا فیصلہ تھا, اور یہ پھر نیشنل جو نیشنل NCC نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر ہے اس نے بھی اپروو کیا. سو اب یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی تھوڑی سی دشواری آ رہی ہے کہیں کہیں, کیونکہ کوئی لیگل ہچز آ رہی ہیں کہ جی بغیر امتحان کے بورڈز کہہ رہے ہیں کہ ہم بچوں کو کئی جگہ پاس کرنا, تو اس کے لیے جو لیگل پرابلمز ہیں ان کو ٹیک کیئر کر کے تو وہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے مطابق عمل درآمد ہوگا. تو اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ نیشنل کوآرڈینیشن کمیشن جس کا پرائم منسٹر چیئر تھے, سارے چیف منسٹرز اس کے ممبر تھے, موجود تھے, میں بھی وہاں موجود تھا, وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا اور یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہوگا. اس کے بعد اسپیکر صاحب 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو پرائیویٹ سکولز کب کھلیں گے, اس کے بارے میں بہت ساری اسپیکولیشن ہو رہی ہے. ابھی ذکر بھی آیا یہاں پہ, یہ بھی کہا گیا کہ نہ کھولیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم نے ابھی کوئی سرکاری اسکول کھولنے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا. ابھی 2 تاریخ کو 2 جولائی کو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس ہم کر رہے ہیں. اس کانفرنس کے اندر ہم سب کی رائے لیں گے. 15 جولائی تک تو ہم نے آلریڈی بند کیا ہوا ہے, لیکن پھر ہم سب کی رائے لیں گے